ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، 21ویں نماز تراویح کے ساتھ 21ویں پارے کے منتخب کردہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، بلکہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ ہے پہلی ہے تلاوت قرآن، دوسرا ہے اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور تیسرا ہے اللہ کا ذکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی آقا علیہ السلام کی طرف۔ حکم تلاوت ہے قرآن پاک کا، یہ آقا علیہ السلام کے منصب رسالت میں کی جو مناسب ہیں ان میں سے بھی ایک ہے۔ فرمایا کہ تلاوت قرآن اس کے دل پر ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اگر انسان اس کو اس تصور کے ساتھ تلاوت کرے کہ یہ اللہ رب العزت کے وہ خطوط ہیں، وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت والثناء کی طرف بھیجے، گوشے تنہائی میں ورتل القرآن ترتیلا کے اصول کے تحت اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترنم کے ساتھ اور عربی لہجے کے ساتھ اور لہجہ سیکھ کر کے اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو یہ دل کی بنجر زمین کو نرم کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور کبھی ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید دل کی بنجر زمین کو نہ صرف نرم کرتا ہے بلکہ اس کے اندر ہدایت کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کا نور اس قرآن کے ذریعے دل پر وارد ہوتا، دل کی کیفیات بدلتی، دل چاہتا ہے کہ اس رب کائنات کے احکامات کی طرف راغب ہو۔ پھر دوسری بڑی بات، جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، مومنین، صالحین، متقین کی زندگیوں کے جب واقعات انسان تلاوت کرتا ہے اور ان کا مطالعہ کرتا ہے تو فرمایا انسان کے دل کے اندر احساس اور خشیت، تواضع اور انکساری کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار اگر اس کے اندر غوطہ زن ہو کر کے پڑھیں تو آنکھیں بھی چھلک پڑتی ہیں، آنکھیں بھی برس پڑتی ہیں، اور کبھی اس کو عربی لہجے کے ساتھ اور ترنم کے ساتھ پڑھیں تو یہ دل کی کیفیات کو اس طرح بدل دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے اوامر اور نواہی ان کو انسان قبول کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا۔ یہ کمالات ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کو
اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، بے شک ایک آیت کی ہی تلاوت کریں۔ زندگی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، اور بالخصوص صبح فجر کے بعد تلاوت، وہ گھر میں، زندگی میں، عمل میں، رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس سے اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے اور ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ دوسری بات جو قرآن پاک نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ پڑھنے سے مراد ہے الفاظ کو پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الفاظ کو پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، تلاوت کرنا، یہ پڑھنا ہے۔ قائم کرنا وہ ہے کہ جو نماز کے احکامات ہیں، جو نماز کے حکم ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا۔ اور یاد رکھیں، مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں قائم نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، قائم نہیں ہوتی۔ نماز قائم کہاں ہوتی ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ مسجد میں گئے، ہم نے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیے، تلاوت کی، سورۃ فاتحہ پڑھی، تشہد پڑھا، یہ سارے عمل کرنا، یہ پڑھنا ہے۔ جب انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت مسجد کے دروازے سے قدم باہر رکھنے کے ساتھ ہی نماز کے قیام کا عمل شروع ہو جاتا۔ قائم کرنے سے مراد اللہ رب العزت کے ان اوامر اور نواہی کو قبول کرنا جن سے اس نے منع کیا ہے اور جن کاموں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نماز کا قیام ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو تانا دیتے کہ نماز بے حیائی سے کیوں نہیں بچاتی، نماز برے کاموں سے کیوں نہیں بچاتی۔ تو جب ہم نماز سال سے ہم نمازی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں چھوٹتا، برائی نہیں چھوٹتی، دجل نہیں چھوٹتا، کم تولنا، کم ناپنا یہ زندگی سے نہیں جاتا، ہیرا پھیری نہیں جاتی، برائی نہیں جاتی، ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان سارے کاموں سے رکنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ہمیں اس احساس کو پیدا کرنا ہوگا کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کو پس پشت ڈال کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ جب میں نے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ لیے تو میں بڑی عدالت اور بڑی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے سوچنا ہوگا کہ میں یہاں سے جب باہر نکلوں تو ابھی تو میں رب کائنات سے راز کی، نیاز کی باتیں کر کے نکلا ہوں، یہاں اپنا دکھڑا سنا کے آیا ہوں، یہاں رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا ہوں۔ کیا باہر نکل کر کے جس رب کی میں نے بندگی کی ہے، جس رب کی میں نے اطاعت کی ہے، کیا مجھے گوارا ہوگا کہ میں اسی رب کے حکم کو ٹھکراؤں؟ اس رب نے حکم دیا جھوٹ نہیں بولنا، اس رب نے حکم دیا کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت اور عصمت پر نگاہ نہیں ڈالنی، بری نگاہ نہیں ڈالنی، دجل نہیں کرنا، ہیرا پھیری نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ سارے احکامات اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ان سے منع کیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا یہ ضمیر گوارا کرے گا کہ جس رب کی میں مدحت بیان کر کے آیا ہوں، جس رب کی میں حمد بیان کر کے آیا ہوں، جس رب کے حضور میں ثنا بیان کی ہے، جس رب کے حضور میں نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی ہے، اس کے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے، تشہد بیٹھا ہوں، کیا اس رب کے حکم کو، احکامات کو میں چھوڑ کر کے دوبارہ پھر کس منہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ جھوٹ بول کر کے، ہیرا پھیری کر کے معاشرے کے اندر دوبارہ پھر میں کس منہ کے ساتھ نماز پڑھیں؟
جب یہ احساس پیدا ہو جائے اور یہ سوچ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ نماز کا قیام ہے۔ دکاندار دکان پر بیٹھا ہوا سوچے کہ میں نے ماتھے پر محراب ڈالا ہوا ہے سجدے کر کر کے، میں نے چہرہ اقدس پر اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجایا ہے، سر پہ پگڑی باندھی ہے، وضاقتہ مسلمانوں جیسی بنائی ہوئی ہے، مگر میں جھوٹ بول کر کے، کم تول کر کے، دھوکہ کر کے اپنا مال بیچ رہا ہوں، تو پھر دوبارہ میں کس چہرے کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ اللہ کے حضور نماز کے لیے پیش ہوگا؟ تو فرمایا وہاں جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو فرمایا اس احساس کو محسوس کرنا ہے کأنک تراہ، گویا تو اپنے رب کریم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہ قائم ہو سکے تو یہ تصور کر لینا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب رب تمہیں دیکھ رہا ہے یا تو رب کو دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت کے اندر اگر احساس پیدا ہو جائے کہ میں جو برے کام کر کے آیا ہوں اب مجھے شرمندگی اور ندامت ہے، جب یہ ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے، احساس پیدا ہو جائے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میں رب کے احکامات کو چھوڑ کر کے، جھوٹ بول کر کے، اس کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کر کے دوبارہ پھر اس کی بارگاہ میں کس انداز کے ساتھ یہ احساس کا پیدا ہو جانا ہی نماز کا قیام ہے، پھر اس پر عمل کر لینا نماز کا قیام۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کرنا اللہ رب العزت کی، اللہ کے نام کا ذکر، اور فرمایا اس کی توجہات کا ذکر، اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا، فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر جو ہے سختی وہ کم ہوگی۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے تو صحابہ کرام کو ہلکا بنائے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، جو اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا، اس کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے ذکر اور شکر کے لیے بیٹھنے والے لوگوں، اللہ تم پر فرشتوں سے فخر کر رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث سے پاک ہے کہ اگر کوئی شخص یاد الہی میں مصروف تھا اور فرمایا اس مصروف رہنے والے شخص کے پاس کوئی شخص آ کر کے ویسے بیٹھ گیا، آیا کسی اور کام کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کرنے والے کے صدقے سے اس ویسے پاس آ کر کے بیٹھنے والے کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ تو ذکر جو ہے اللہ رب العزت کا، تو فرمایا کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ تو فرمایا تم میری یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی انسان بدبخت جو ہوتا ہے وہ بھی خوش بخت بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر جو ہے، نماز، قرآن کی تلاوت، نماز کا قیام اور اللہ کا ذکر، یہ انسان کے مردہ دل کو زندگی عطا کرتا ہے، انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے پاس آ کر کے بیٹھا کرو، تو معزز ناظرین کرام، ہمیں ذکر کرنے والوں کے پاس جا کر کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان دنیاوی برائی سے بچتا ہے، دنیا کے برے کاموں سے بچتا ہے، دنیا کے ان فضولیات سے بچتا ہے۔ ہمیں کچھ وقت نکال کر کے اللہ کے ان برگزیدہ بندے، انعام یافتہ بندے، صاحب ذکر کے پاس جا کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کی مجلس کا ہمیں فیض حاصل ہو سکے، تاکہ ہم معاشرتی زندگی کے اندر اس زندگی کو سنوارنے کا احساس پیدا کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور نماز کو حقیقی معنوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اگر ہم تھوڑی سی مشق کر لیں ان تینوں کاموں کے اوپر تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔